محرم الحرام اور احترام انسانیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اس سیگمنٹ میں. دو معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. جناب محمد ابرار ظہیر صاحب معروف صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, ماشاءاللہ بھی حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ جی. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی عبد المنان راسک صاحب, اسلامک اسکالر ہیں. ان کو بھی ہم وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر تھینک یو ویری مچ, آپ بھی تشریف لائیں. ہم نے چونکہ گفتگو کرنی ہے اپنے اس ٹاپک کے حوالے سے, محرم الحرام اور احترام انسانیت کے حوالے سے. اچھا سر, آغاز آپ سے کرتا ہوں گفتگو سے. فرمائے گا ذوالحجہ کے آخری ایام ہیں اور محرم شروع ہونے والا ہے. یہ دونوں ہی حرمت والے مہینے ہیں, اور حرمت والے مہینوں کے احترام انسانیت کے حوالے سے تھوڑی اہمیت پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی, یہ حرمت والے مہینے ہیں. ان کی ایک تو حرمت پرانی ہے, جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا. تو اس سے بڑھ کر اہمیت کیا ہے جی, احترامی انسانیت کی وجہ سے ہی ان کو حرمت والا بنایا گیا ہے جی. تاکہ, اور بالخصوص یہ جو 3 ماہ ہیں ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم, چونکہ اس میں سفر حج کے لیے آمد و رفت کے معاملات ہوتے ہیں اور اسی طرح معیشت کے لیے قافلوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے, تو خاص طور پہ ان کو حرمت والا قرار دیا گیا. تو دورہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کیا کرتے تھے. المیہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی ان مہینوں کا احترام موجود نہیں ہے, اور خاص طور پر محرم الحرام میں. جی. تو ہم پیغام کے ذریعے عوام کو شعور یہ دینا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں نا, جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں عام جگہ پہ نہیں ہوں. جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے, نا بابا اب گناہ نہیں کرنا. اسی طرح محرم میں آپ نے اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے. جو حیا احرام کی حالت میں آپ اللہ کا کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, نیکیوں کی طرف راغب رہتے ہیں, حدود حرم میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب میں ایک خاص جگہ پہ پہنچ چکا ہوں. اسی طرح یہ جو حرمت والے مہینے ہیں, ان میں سے خاص طور پہ جو پہلا اسلامی مہینہ جس سے اسلامی مہینوں کا آغاز ہے, محرم الحرام, تو اس میں خصوصی لحاظ رکھنا چاہیے. عزت, آبرو, مال, جان اور کسی کو تکلیف دینا تو ہر ماہ کے ہر وقت اور ہر دن منع ہے, لیکن خاص طور پر ان دنوں میں گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے, اور بلا شبہ اہتمام کے ساتھ اگر عبادت کی جائے تو اس کا درجہ بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے حرم کا ذکر کیا تو ہی از دا رائٹ گائے ٹو آسک رائٹ ناؤ, کیونکہ ابھی ماشاءاللہ وہاں سے تشریف لائے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, اور آپ کے چہرے پہ جو ایک چینج میں دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ ویسے آپ خوبصورت آدمی ہیں, تو مجھے اس کی وائب آ رہی ہے. آپ ماشاءاللہ جہاں سے ہو گئے ہیں. سر فرمائیے گا ابھی جو تاثرات حج کے حوالے سے, اور ہماری مبارکباد بھی قبول کیجیے. بہت شکریہ جی, خیر مبارک. اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ ایام اور یہ دن مبارک کریں. آمین. میں سمجھتا ہوں کہ حج ایک اعزاز سے زیادہ ایک ذمہ داری کا نام ہے. جس طرح نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے, اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز پڑھنے والے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو کے آیا ہوں, ابھی حاضر ہو کے آیا ہوں, 2 گھنٹے بعد پھر دوبارہ میں نے حاضر ہو جانا ہے, تو مجھے اس 2 گھنٹے کے وقفے میں, 3 گھنٹے کے وقفے میں, 5 گھنٹے کے وقفے میں, 1.5 گھنٹے کے وقفے میں ہمیں کم از کم اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا تو کیا منہ لے کے جاؤں گا. بالکل یہ نماز برائی سے روکتی ہے. اسی طرح جب بندہ حج کر لیتا ہے نا, تو حج کے ساتھ ایک تو عام لوگوں کی, عام جو دوسرے دوست ہوتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ حج کر کے اب اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی, وہ اگر پہلے اس نے کوئی, اور ہم نے دیکھا بھی ہے بعض اوقات لوگ دنیا میں بہت گناہوں کی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے حج کے کر کے جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کی یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ حج کے اثرات ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو نبھانا ہی اصل بات ہے. حج کے اثرات انسان کی زندگی پر, انسان کے وجود پر, انسان کے معاشرے پر نظر آنے چاہیے. میں مختصر کر کے ایک بات کہوں کہ مثال کے اس مرتبہ 1.5 لاکھ بندہ حج کے لیے گیا, تو اٹ مینس کہ 1.5 لاکھ چاہیے یہ کہ 1.5 لاکھ آدمی کم از کم بروں کی صف سے نکل جائے. اب جو برائی گناہ انسان ہے, کوتاہی ہوگی, غلطی ہوگی, یہ نہیں ہے کہ انسان فرشتہ ہو گیا تھا وہاں سے, یہ نہیں ہے, ہوتی ہے, ہو جاتی ہے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں جو فوراً رجوع کر لیتے ہیں, لوٹ آتے ہیں. تو حاجی کو اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے, یہی ہے.
بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے یاد رکھا Sir, اور آپ نے always welcome. محبت کی. Thank you. تو Thank سارے دوستوں نے بے انتہا محبت کی. ہمارا معاشرہ ہے یہ، بہت لوگ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول کر لے اور آج کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق. آمین. اچھا جیسا ابھی سر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوٹ آنا چاہیے، یہ بات بڑی خوبصورت لگی کہ ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہو جائیں گی لیکن ہمیں لوٹتے رہنا چاہیے، اللہ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے. اچھا سر، حرمت کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے تھے تو قرآن کریم میں انسانی جان کی حرمت کو خاص مقام دیا گیا ہے، وہ کیا مقام ہے؟ دیکھیں جی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے بلا وجہ کسی بندے کو قتل کیا، اس کا کوئی ناحق قتل کیا، جی تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ ایک انسان کا قتل، قرآن کہتا ہے یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اور پھر فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو زندگی بخشی، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی. اس سے بڑھ کے اور زیادہ مقام کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو جان بوجھ کر کسی مومن اور مسلم کو قتل کرتا ہے. آگے 5 چیزیں بتائی گئی. فَجَزَاؤُهُ جہنم، وہ انسان جہنمی ہے. خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. غضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غصہ ہے، ناراضی ہے. وَلَعَنَ، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. تو یہ انسانی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہی قاتل کو اس کے بدتر انجام سے آگاہ کیا گیا ہے. فرشتے رسول رحمت اسلام کی ایک حدیث بھی ہے، غالباً صحیح البخاری میں ہے، کہ جہاں ایک مسلم اور ایک مومن کی جان قیمتی ہے، وہاں آپ کے ہاں کوئی غیر مسلم بھی اگر ذمی معاہد رہتا ہے تو اس کی جان بھی اسی طرح قیمتی ہے. آپ نے فرمایا جس نے کسی ذمی غیر مسلم کو بلا وجہ ناحق قتل کیا، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا. اللہ. تو انسانی جان کی جو قدر و قیمت ہمارے دین میں ہے، قرآن میں ہے، یقین جانیے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. اچھا سر، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو دینی طور پر اور سماجی طور پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر کسی معاشرے میں انسانی حرمت نہ ہو؟ انسان کی حرمت کے حوالے سے کیا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں، جس معاشرے میں سماج میں احترام انسانیت نہیں ہے نا جی، وہ جنگل ہے، وہ بیڑیوں کا معاشرہ ہے، خون خوار درندے ہیں. تو اس سے بدامنی پھیلتی ہے، فسادات ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، اور اثار، اخوت، بھائی چارہ، یہ سارے سلسلے ختم ہوتے ہیں. اور اس وقت آپ جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ فقدان ہی احترام انسانیت کا ہے، جبکہ بحیثیت مسلم اسلام سب سے زیادہ زور ہی احترام انسانیت پر دیتا ہے. تو انسان کا دین بھی تباہ ہوتا ہے جی، معاشرہ بھی برباد ہوتا ہے. دین کا حسن، سماج کا حسن، یہ سارے کا سارا احترام انسانیت پہ کھڑا ہے. یہ ہے تو معاشرہ ہے، دین ہے. اگر احترام انسانیت کے جذبات نہیں ہیں اور آپ کے عمل میں وہ چیز نہیں ہے تو ایک تو آپ ایمان اور اسلام کے لحاظ سے ناقص ہیں، اور دوسرے آپ معاشرے کے بھی مجرم ہیں اور لوگوں کی خوشیوں کے قاتل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابرار صاحب، جیسے معاشرے کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بھی فرمائے گا ہمارے معاشرے میں برداشت جو ہے کمزور ہوتے رویے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک تو دین سے دوری ہے. دین ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے کہ ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، ہم ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ دین آیا کیوں ہے. جی. یہ دین اللہ نے جو نازل فرمایا نا، یہ انسان کے لیے نازل فرمایا. ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ انسانی جان کا احترام، کیوں انسانی جان کا احترام ہے، کیوں حرمت والے مہینے ہیں. اصل میں دین انسان کے لیے آیا، یہ روئے زمین انسان کے لیے بنی، ساری کائنات کو انسان کا خادم بنایا گیا، انسان سب کا مخدوم ہے. لیکن انسان دنیا سے چلا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نظام چلتا رہتا ہے. لیکن اگر ایک دن سورج نہ نکلے، یہ چند منٹوں کے لیے گرہن لگتا ہے سورج کو یا چاند کو، تو ایک بار تھرتھلی مچ جاتی ہے، ہلکا سا زلزلہ آ جائے، پہاڑ ہل جائیں. یہ سارے انسان کی خدمت کے لیے ہیں. اب انسان کے لیے سارے تو انسان کا احترام کرتے ہیں. جو جنگلی درندے بھی، احادیث میں، سیرت میں واقعات آتے ہیں ایسے، تاریخ کے بھری پڑی ایسے واقعات سے کہ درندوں نے انسان کا احترام کیا، اور وہ سارے وہ کرتے ہیں. انسان کا احترام نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا، آپ نے عدم برداشت کی بات کی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے. ملکوں میں جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ عدم برداشت کی وجہ سے. معاشرے میں لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ عدم برداشت کی وجہ سے. قتل و غارت گری کیوں ہو رہی ہے؟ عدم برداشت کی وجہ سے. باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، عدم برداشت کی وجہ سے. ہم کسی دوسرے کی رائے کو قبول کرنا تو کجا، سننا بھی برداشت نہیں کرتے. ہمارے ذہن میں نا ایک امپیکٹ، ایک تاثر پیدا ہو چکا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے.
جب تک یہ تصور ختم نہیں ہوگا تب تک برداشت کا جذبہ بھی نہیں آئے گا. برداشت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا ہے. انسان کا مددگار ہے, انسان کا معاون ہے, انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں سارے. میں پیسے دیتا ہوں تو مجھے جوتا مل جاتا ہے, میں پیسے دیتا ہوں مجھے آٹا مل جاتا ہے, میں پیسے دیتا ہوں اور وہ آٹا دینے والا, جوتا دینے والا, کپڑا دینے والا وہ میرے دیے ہوئے پیسے سے اپنی دیگر ضروریات کو پوری کر لیتا ہے. جب ہم جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے تو پھر ہمارے اندر برداشت کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا بَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. یعنی مسلمان اور مومن کی جو دین جس کے لیے آیا ہے, دین کی تعلیم یہ ہے کہ یہ غصہ پی جانے والے ہیں, لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. کیا مطلب ہے؟ برداشت کرنے والے ہیں. اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کا دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. آپ نے دیکھا ایک صحابی نے اس نے غلطی کی, کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا یا کسی اور جگہ پہ کوئی ایسی غلطی اس نے کی, آپ نے بھرے مجمع میں آگے یہ نہیں کہا تو نے یہ کیا ہے, تو نے ایسا کیوں کیا. فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اب جس نے کیا اس کو کلک کر گیا کہ یہ مجھے کہا گیا, ایڈریس ہو گیا اس کو. ہاں جی, یہ آپ نے تعلیم دی ہے کہ کسی کو سمجھانا بھی ہے تو اس کی عزت نفس کو بچا کے سمجھانا, بچا کے رکھے. اس کو یہ نہیں کرنا کہ اس کی عزت نفس مجروح کر کے اچھی طرح بے عزتی کر کے کہہ رہا جی میں تو سمجھا ہی رہا ہوں, مجھے کیا ہے. یہ بھی عدم برداشت کی ایک بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ فرمائے گا جیسے ہم برداشت کے حوالے سے بھی یہ بات بھی کر رہے ہیں, اس کو اگر ہم تھوڑا لے کے چلتے ہیں آگے, برداشت ہے, درگزر ہے, حلم ہے, یہ اس صفات کی موجودہ دور میں کتنی ضرورت ہے یا ابھی ہی زیادہ ضرورت ہے جو ابھی وقت گزر رہا ہے؟ دیکھیں جی, ہر زمانے میں برداشت اور حلم اور درگزری کی ضرورت ہے. یہ انسانی زندگی کا حسن ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو انسانی زندگی کا حسن ہی ختم ہو جاتا ہے. دین اسلام میں سب سے زیادہ زور اسی پہ دیا گیا, جیسے کہ ابھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قتل و غارت سے لے کے ہر قسم کی سختی, درستی اور شدت, اس کی وجہ یہی ہے کہ برداشت نہیں ہے. تو جہاں برداشت ہے وہاں خیر ہے, وہاں فرشتے ہیں. بڑا ایک معروف واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما تھے, یہاں جناب تھے, ایک شخص نے برا بلا کہا, آپ خاموش رہے. جب ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا, سیدنا ابوبکر بولے تو اللہ کے رسول اسلام چل دیے. تو اللہ کے پیغمبر جب وہ باتیں کرتا رہا تو آپ کھڑے رہے, میں سنتا رہا. جب میں نے جواب دیا تو آپ چل دیے. وجہ کیا تھی؟ فرمایا جب تو نے بولنا شروع کر دیا تو وہ جو رحمت کا فرشتہ تھا وہ درمیان سے چلا گیا. تو جہاں رحمت کا فرشتہ نہ ہو وہاں اللہ کے نبی نہیں ٹھہرتے. اسی طرح ایک شخص کو آپ نے کہا تھا جس میں بڑی برداشت تھی, کہنے لگا جی میں بہت برداشت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تصفہم الملہ, تو ان کے منہ میں راکھ ڈالتا ہے. نظامی صاحب, ہم پیغام کی وساطت سے یہ شعور دینا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان کس قدر زیادہ بھی بد زبان کیوں نہ ہو, بد لحاظ کیوں نہ ہو, منہ پھٹ کیوں نہ ہو, اس کا بہترین علاج یہ خاموشی اور برداشت ہے, اگنور کرنا ہے. اس سے زیادہ تیز تلوار فی زمانہ نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ پی جائیں, برداشت کریں, اس سے سماج میں بھی بہتری ہوگی. اور پھر سب سے بڑھ کر ہم سکون کی تلاش میں ہیں. اگر کوئی شخص حقیقی سکون, طمانینت, روحانیت چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اگنور کرے, پی جائے اور معاملہ اللہ کی سپرد کر دے. اور فی زمانہ خاص طور پر مذہبی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ویری ویل سیڈ. اچھا سر, جیسے محرم الحرام ابھی آمد ہے انشاءاللہ چند ایک دنوں کے بعد, بلکہ ہم اس پہ باقاعدہ ٹرانسمیشن بھی لائیو کیا کریں گے. کیا محرم کے ایام صرف تاریخ کی یادگار ہیں؟ کس کانٹیکسٹ میں بات کروں آپ کو ذہن میں آ جائے گا. بالکل, ہمیں ایجوکیٹ یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ صرف تاریخ کی یادگار نہیں ہے, اور اس کے ساتھ یہ عمل جو ہے وہ عدل کے قیام کی دعوت بھی دیتا ہے. اس میں باقاعدہ ایک جرنی ہے, باقاعدہ ایک جد و جہد ہے. فرمائیے گا اس حوالے سے. نظامی صاحب, جو ہے نا ماہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے, جی میں آپ کے سوال سے پہلے ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جی, حرمت والے مہینے اور یعنی کہ ذوالقعدہ, ذوالحج اور محرم, یہ تین حرمت والے مہینے رکھے گئے ہیں اکٹھے پے در پے. چوتھا رجب کا ہے. اچھا, اب یہ 3 مہینے رکھے گئے, ان کی بیسک جو, یہ تو ویسے بھی اللہ کے ہاں, لیکن جو ہمیں سمجھ آتی ہے نا وہ سفر حج کے لیے جانا آنا آسان ہو جائے. پتہ ہے کیوں؟ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ عبادت میں یکسوئی کے لیے جان کا تحفظ زیادہ ضروری ہے. اگر مجھے میری جان کا ہی تحفظ نہیں ہے, مجھے ڈر ہے کہ مسجد میں بم دھماکہ ہو جائے گا, مجھے راستے میں لوٹ لیا جائے گا. میں آج مسجدوں میں فجر کے وقت رونق پتہ کیوں کم ہے, لوگ نمازی کیوں نہیں آتے؟ سارے, مجھے حسن ظن ہے سارے نمازی ہیں, لیکن لٹ جانے کے ڈر سے نہیں آتے.
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈکیت ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں میں یعنی دور جاہلیت میں بھی یہ حرمت والے مہینے رکھ کے اللہ نے سفر حج آسان کیا تاکہ عبادت جو ہے نا یکسوئی کے ساتھ بے فکر ہو کے بندہ کر لے کہ یار مجھے نہ ڈکیتی کا خدشہ ہے، نہ قتل کا خدشہ ہے، نہ مال لوٹنے کا خدشہ ہے، میں جاؤں گا اور خیریت سے اپنے گھر واپس آ جاؤں گا. 3 مہینے میں یہ بڑے آرام سے یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. اچھا اب جو آپ فرما رہے ہیں اس حوالے سے یعنی آپ دیکھیے کہ یہ حرمت والا مہینہ اس میں تاریخی اعتبار سے ہم نے تو اس کو جوڑ دیا تاریخ کے ساتھ. یہ حرمت والا مہینہ تو روز ازل سے اللہ نے فرمایا من اول یومن، پہلے دن سے جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، سال ماہ و سال کے نظام کو قائم کیا ہے، اس وقت سے اللہ نے اس کو حرمت والا مہینہ بنایا ہوا. اس کی حرمت کی وجہ وہ جو تاریخی چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں. اس کی حرمت کی وجہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اس کے لیے حرمت کے لیے اس کو خاص کر دیا. اور وہ اس تاریخ سے پہلے کا ہے، یعنی روز اول سے جس دن زمین و آسمان بنایا گیا، ماہ و سال کا یہ آغاز کیا گیا، اس کا تعین کیا گیا، اس وقت سے یہ حرمت والا مہینہ ہے. ٹھیک. اچھا وہ تاریخ کے جو واقعات ہیں وہ اچھا جب ان تاریخی واقعات کو ہم لے کے چلتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں ان تاریخی واقعات سے 60 سال پہلے دین مکمل ہو چکا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم والی آیات اتر چکی تھیں، دین مکمل ہو چکا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا اللہ کا دین تمہیں؟ 1,44,000 یا کم و بیش صحابہ کرام نے بیک آواز کہا تھا جی آپ نے پہنچانا ہے، پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. جی ٹھیک. پھر آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ جو یہاں موجود ہے جو یہاں نہیں موجود اس تک پہنچائے. آج 1400 سال بعد دین من و ان اصل حالت میں قرآن جیسے نازل ہوا ویسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے فرمودات، یہ ایک سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی دولت ہمارے پاس پہنچی ہے. تو کیوں پہنچی ہے؟ جی. یہ اسی اس کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھنا تھا اور یہ محفوظ رکھا ہے اور دین مکمل تھا. اس کے تاریخ کے ساتھ تو تاریخی واقعات میں کمی بیشی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، وہ ایک سلسلہ ہے سارا. تو یہ بالکل اس کا حرمت کا تعلق تاریخ سے نہیں ہے، حرمت کا تعلق روز اول اللہ کے حکم سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے شیخ بتائیں گے آپ کی آمد جب بعثت آپ کی ہوئی اس وقت مکہ والے نا ایک جو قریش تھے یا جو مشرک تھے وہ یہ شرارت کیا کرتے تھے، اپنی مرضی کا بدل لیتے تھے. محرم کی جگہ پہ کر لیا جی شوال کو ہم نے حرمت مہینہ بدل لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات کلیئر کر دی کہ اب یہ ڈرامے بازیاں نہیں چلیں گی. اب جو اصل چیز ہے وہی ہے جو 3 مہینے اور چوتھا مہینہ حرمت والا قرار دیا گیا وہی ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اس میں ہم جب ٹرانسمیشن کریں گے انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں ہم نے گفتگو کرنی ہے. یہ کویسچن ڈائریکٹ ریلیونٹ بن جاتا ہے وہاں پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جس میں سر آپ بھی شامل رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ کون سے ایسے اصول ہیں جو انسانی وقار اور عدل کے قیام کی بنیاد رکھتے ہیں یا بنیاد ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی احترام انسانیت یا انسانی وقار یا عدل کے لیے اور اخلاقیات کے ماحول کو پروان چڑھانے کے لیے سورہ حجرات بھری ہوئی ہے. جی. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں خوف خدا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں کر رہا ہوں میرے سارے معاملے اللہ کی نگرانی میں اور مجھے ایک دن حساب دینا ہے. یہ بنیاد ہے. اور اس کے بعد ہر انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معیار تقویٰ ہے. عزت بلندی کا معیار نہ تو کو منہ پھٹونا ہے، نہ منافقت ہے، نہ زیادہ تیزی ہے، وہ تقویٰ ہے. جب انسان خوف خدا میں رہے گا اس کے اندر تقویٰ ہوگا یقیناً وہ دوسرے کی دید لحاظ زیادہ کرے گا اور سماج میں معاشرے میں امن رہے گا. تیسرا اصول وہ ایک حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ احب للناس ما تحب لنفسک، کہ جو خود کے لیے انسان کو پسند ہے نا وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. کوئی بھی مسلمان اگر صرف ایک حدیث پر عمل کر لے تو نظامی صاحب معاشرے کی گھر کی 4 دیواری سے لے کے سینٹ تک کی تمام خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں. احترام انسانیت جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول کے طور پہ ہمیں یہ حدیث دی ہے کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہر بڑا یہ عزم بالجزم کر لے کہ میں نے چھوٹوں پہ رحم کرنا ہے اور ہر چھوٹا یہ ارادہ کر لے، یقین اور عزم کر لے کہ میں نے بڑوں کا احترام کرنا ہے. انسانی وقار بحال ہوگا، احترام میں انسانیت پھر سے زندہ ہوگی. اور پھر سب سے بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ضرورت سے زیادہ مذاق
یا غیبت یا تہن زنی، یہ چیزیں انسانیت کے وقار کو مجروح کرتی ہیں، تو ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ ظہیر صاحب اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، ایمان لانے کے بعد بھی، نمازیں پڑھنے کے بعد بھی ضرورت سے زیادہ مذاق یا تان زنی یا کوئی کسی کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا یہ اصل میں حقیقی بدترین ظالم یہ لوگ ہیں۔ ایک ان certain چیزوں کا limit اگر جو لحاظ cross رکھا کر جائے ٹھیک۔ تو یہ دنیا رحمت ہے جی، جنت ہے جی، نعمتوں کا شمار ہی نہیں ہے۔ جب سے احترام انسانیت نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، اپنی عزت کا فکر ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا فکر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کو ڈیگریڈ کریں، وہ بھی انسان ہے، آپ کا بھائی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے بڑا ہو، بظاہر ڈگری آپ کے پاس بڑی ہے، قلم آپ کے پاس بڑا ہے، زبان آپ کی زیادہ چلتی ہے، پیسہ آپ کے ساتھ زیادہ ہے، وہ ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، عین ممکن ہے کہ کسی ایک بول کی وجہ سے اللہ اس سے زیادہ پیار کرتا ہو۔ وہ جملہ بڑا پیارا ہے آپ کا، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بڑا ہو۔ بہت خوبصورت، ٹھیک ہے۔ اچھا جی جی پلیز میں کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ انسانی حرمت کی بات، مجھے ان کی بات سے بڑا وہ کلک کیا میرے دماغ کو۔ انسانی حرمت کا مطلب صرف انسانی جان کا تحفظ نہیں ہے، انسان کی آبرو وقار کا تحفظ بھی ہے۔ قرآن نے جو کہا نا، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، یہ مذاق کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو بندہ مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا یہ بہت بڑی بات ہے۔ مذاق میں بھی کسی کی عزت کو پائمال نہیں کرنا چاہیے، جائے کسی کی جان لے لینا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ معاشرے میں بڑی اہم باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے دلوں میں قدورتیں پیدا کر دیتی ہیں، معاشرے کو بگاڑ دیتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جو موجودہ معاشرتی تقسیم اور نفرتوں کو کم کرنے کے لیے علماء کا کردار ہے، ہم میڈیا کا اپنا کردار ہے، ہم میڈیا پرسنز کا اپنا کردار ہے، تعلیمی اداروں کا ان کا اپنا کردار ہے، ان کا مشترکہ کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کس ایک پلیٹ فارم پہ سب کو اکٹھے ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ماں باپ، معلم، معالج، یہ تین طبقے ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، چوتھی میم ٹھیک ہو جائے گی۔ بچہ سب سے پہلے ماں کی گود میں آتا ہے، باپ کا رزق ہوتا ہے، ماں کی گود ہوتی ہے، باپ کی کمائی ہوتی ہے، باپ حلال اور طیب لا کے کھلائے گا، ماں وہ طیب کھائے گی اور اپنے بچے کو اس طیب مال سے اپنا دودھ پلائے گی، پھر اس کو کھانا تیار کر کے دے گی، پھر اس کی تربیت کرے گی، تو وہ بچہ وہاں سے نکل کے پھر معلم کی گود میں جائے گا۔ معلم مسجد کا ہو، معلم مدرسے کا ہو، معلم اسکول کا ہو، کالج یونیورسٹی کا ہو، جو معلم ہوگا اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ ایویں دوڑ کے بھاگ کے بنا ہوا میں اس کی نہیں بات کر رہا، یا صرف تنخواہ لینے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو آگے ہیں یار پیسے تو ملتے ہیں نا، ہمیں کیا کو پڑھتا ہے جو معلم ہوتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے خود ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے استاد مڈل کلاس میں، ہم جب 8ویں میں پڑھا کرتے تھے نا، تو ہمارے استاد ہمیں بغیر فیس لیے رات 10 بجے تک پوری کلاس کو پڑھاتے تھے۔ ہمیں 2 بجے چھٹی ہوتی اسکول سے، ہمیں کہتے ہیں بھائی جاؤ کھانا کھا کے آؤ، عصر کی نماز یہاں اسکول میں آگے دوبارہ پڑھنی۔ یقین جانیے کوئی ان کا تقاضا نہیں ہوتا تھا، کوئی فیس نہیں لیتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، اور مغرب کی نماز، عشاء کی نماز ہمیں پڑھاتے وہاں پہ، عشاء کے بعد ہمیں جو ہے نا وہ چھٹی دیتے کہ اب تم جاؤ۔ یہ معلم تھے جنہوں نے ہمیں پڑھایا۔ مدارس میں معلمین ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو دین سکھاتے ہیں اور اس کو انسان بناتے ہیں، انسانیت اس کو سکھاتے ہیں۔ تو جب یہ ایک معلم کی میم، ایک ماں باپ کی میم، اور ایک اس کے بعد جو ہے نا وہ یعنی معالج جو ہوتا ہے نا، ڈاکٹر جس کے پاس جاتے ہیں، طبیب، پرانے وقتوں کے طبیب بھی جو ہوتے تھے نا، شیخ کے والد گرامی بڑے اچھے حکیم تھے، اپنے دور کے بہت اچھے طبیب تھے، نامور طبیب تھے۔ یہ جانتے ہوں گے، ہمارے گجرانوالہ میں وہ رہے ہیں، ہمارے شہر میں رہے ہیں، بلکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس مسند پہ وہ خطبہ دیتے تھے اس مسند میں آج میں خطبہ دیتا ہوں اسی جگہ پہ۔ تو ان کی ہسٹری، ان کے والد کی ہسٹری جو ہے نا، یہ اس میں حکماء کی بات کر رہا ہوں، طبیبوں کی بات، معالجین کی بات کر رہا ہوں۔ وہ معالج ایسے تھے، نبض پکڑتے تھے، 7 مرض بتاتے تھے، 7 روحانی مرض بتاتے تھے کہ تمہارے اندر یہ اخلاقی برائی ہو سکتی ہے، یار جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں نا، وہ نبض پکڑتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں نا، جب آپ کو پتا ہومیوپیتھک میں نا وہ علامات ڈھونڈتے ہیں، تو وہ علامات ڈھونڈتے نا وہ بے شمار باتیں کر جاتے ہیں، کہتے ہیں
جھوٹ بولنے سے یہ نقصانات ہوتے ہیں، حسد کرنے سے یہ نقصانات ہوتے ہیں، دل میں جلن رکھنے سے یہ معالج ٹھیک ہو جائے نا، 3 میمیں یہ ٹھیک ہو جائیں تو چوتھی میم معاشرہ یہ بہت درست ہو جائے گا. احترام انسانیت ہو، وقار انسانیت ہو، یا اولاد کا تحفظ ہو، یا بچوں کا یعنی دونوں کا تحفظ ہو، والدین کی عزت کا تحفظ ہو، تو یہ سب یہ بنیاد ہے. یہ 3 سٹیپس اگر ان پر ہم تو ہمارا سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اور میں معذرت چاہتا ہوں، 1 منٹ میں زیادہ لینا چاہتا ہوں آپ سے. ہم لوگ نا، یعنی کہ عدم برداشت کی بات ہے نا، ہمیں وہ بندہ اچھا ہی نہیں لگتا جو اعتدال کی بات کرتا ہے. ہمیں جو بھڑکیں لگاتا ہے، جو گالی دیتا ہے، حکمران کو گالی دے، اور جو ہے نا اپنے مولوی کو گالی دے، اپنے جو لیڈر ہے اس کو گالی دے. ہم نعرے لگا کے لاتے ہیں اور گالیاں اور لعنتیں کر کے ہم نکالتے ہیں. ہمارے معاشرے کا جو میں نے پچھلے یعنی کہ 1982-83 سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس وقت سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. جس کو لاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، آئے ہائے 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 کر کے لاتے ہیں، اور جب اس کو نکالتے ہیں برداشت نہیں ہوتا. 1 سال نہیں برداشت کر سکتے. تو وہ پتہ کیا ہے وجہ؟ ماں باپ اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے، استاد اپنا معذرت کے ساتھ ماں باپ سے بھی، میں خود بھی ایک باپ کی حیثیت میں یعنی کہ سب میں مجرم ہوں، معاشرے میں شامل ہیں. ہم اپنے جب فرائض ادا نہیں کریں گے تو ہم حقوق کیسے لیں گے؟ ہمارا حق ہے احترام انسانیت کا، ذات کا، وقار کا، عزت کا. ہم جب احترام سکھائیں گے نہیں تو احترام لیں گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات کی ابرار صاحب نے. اسی کو ہم لے لیتے ہیں آگے کہ جیسے محرم کا موقع ہے، اس میں خاص طور پہ ہمیں اتحاد، احترام، اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں. تو سوسائٹی میں امن کی فضا قائم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب ہم محرم الحرام کا ذکر کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے بڑا کردار یہی ہے کہ ہمارے ہاں نا جی بعض مذہبی اسٹیج جو ہے نا وہ بہت زیادہ آوارہ ہو چکے ہیں. جب تک مذہبی اسٹیجوں کی آوارگی ختم نہیں نہ ہوتی، یعنی جس کے منہ میں جو آتا ہے من گڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور مقدس شخصیات پر تہمتیں جڑی جاتی ہیں، اس وقت تک اس فضا میں خوشگواری نہیں آ سکتی. تو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے، احترام انسانیت کا درس دینا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے لوگوں کو اچھا انسان بنانا چاہیے، اور خاص طور پہ جو محبوب شخصیات ہیں ان کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں بہت حیا والا معاملہ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں وہی بات ہے کہ جو برداشت نہیں ہے، احترام انسانیت نہیں ہے. اس کی جو بنیادی وجہ جو میں نے دیکھی ہے 20-25 سالوں میں، وہ وہی ہے کہ ایک تو من گڑت چیزیں بیان کی جاتی ہیں جس سے لوگوں میں اشتعال انگیزی پیدا ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ احترام انسانیت کے حوالے سے، انسانی وقار کے حوالے سے، الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے بہت زیادہ کمی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر دوسرے کی رائے کو قبول کرنا، اختلاف کو برداشت کرنا، یہ چیزیں سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی. ٹھیک، میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے، اور جو کہ رہتی ہے جی ہمارے سیگمنٹ کا ایک وقت ہوتا ہے، تو میں دونوں ایسے معزز مہمان ہیں کہ جن میں پورا پروگرام بھی ہو جائے تو وہ بھی وقت کا پتہ نہ چلے. میں بڑی معذرت کے ساتھ میں نے ایک لاسٹ کوسچن کرنا ہے ابھی سر سے، دوبارہ آپ سے میں لاسٹ کوسچن کر رہا ہوں. سو ہم اس کو ریپ اپ کریں گے 4-1 منٹ کے اندر اندر. اچھا، آج کے جو نوجوانوں کو محرم کے دنوں میں کس طرح کی فکری، اخلاقی اور روحانی تربیت دی جائے کہ یہ سارے معاملات جو ہم گفتگو کریں ان کو سمیٹا جا سکے؟ میں نظامی صاحب اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کی اصلاح کا، انہوں نے کہا وہی دیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ساقی. ہمیں لوٹنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کی طرف. جی، ایک نوجوان آتا ہے اور آگے سوال کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر میں آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں لیکن مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. اب ہمارے جیسا کوئی مولوی ہوتا یا کوئی ایسا ہوتا، وہ ڈنڈا پکڑ اس کے پیچھے نہ چڑھ دوڑتا. ہمارے جو ماحول بنے ہوئے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نباز انسانیت تھے. آپ جیسا ہمدرد اور خیر خواہ کوئی نہیں تھا. آپ نے فوراً پرکھا بندہ سچا ہے لیکن بہکا ہوا. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں، کیا خوبصورت انداز، اس کی تربیت آپ نے کی ہے. اسے کہا یار یہ کام اگر کوئی تیری بہن سے کرے، تیری ماں سے کرے، تیری پھوپھو سے کرے، تیری محرم رشتے گنوائے، غیرت بندے کی جاگتی ہے اس حوالے سے. تو اس نے فوراً فرمایا جس کے ساتھ تم یہ کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی پھوپھو، کسی کی خالہ، کوئی نہ محرم رشتہ ہوگا. تو کیسے؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کر دیجئے.
پھر آپ نے دعا کر دی, خوبصورت الفاظ ہیں دوست دعا کے, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے, اس کا دل پاک کر دے, اس کی جو ہے نا وہ عصمت کی حفاظت فرما دے. کیا خوبصورت. ہمیں اپنے نوجوان کو بچپن سے ہی یہ اس کی آنکھ میں حیا پیدا کرنی چاہیے, اس کے دماغ میں شرم کا تصور پیدا کرنا چاہیے, اللہ کی شرم. ان اللہ حیی کریم, اللہ خود شرم والا ہے, اللہ تعالیٰ شرم رکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کرم والا ہے. یہ بات اللہ کی صفت ہے, یہ اگر ہم اپنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں گے ہم سے. تو یہ کام جو ہے نا ہمیں اپنی نوجوان نسل کو کرنا چاہیے تاکہ عزتوں کا تحفظ ہو سکے, تاکہ معاشرہ صحیح ٹریک پہ آ سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میرا آخری کوشچن آپ سے فرمائے گا کہ خاص طور پہ جیسے ہم عوام کو ایڈریس کر رہے ہیں, آڈینس کو ایڈریس کر رہے ہیں, عوام الناس کو محرم کے ان دنوں میں خاص طور پہ اپنے دلوں کو نرم, اپنی جیسے بھی کچھ دیر پہلے آپ فرما رہے تھے, اپنی زبانوں کو مہذب بنانے کے لیے کوئی پریکٹیکلی کوئی عملی پیغام دیا جائے. نظامی صاحب, جب سے آپ محرم الحرام کی بات کر رہے ہیں, یقین کریں کہ دل میرا بہت افسردہ ہے. عجیب ہے یہ مسلمان قوم, نئے سال کا آغاز نئے ولولوں کے ساتھ, نئے جذبوں کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو دوڑیں لگ جاتی ہیں تمام اداروں کی. تو میں جاتے جاتے یہی کہوں گا بھئی یہ شہر اللہ ہے, اس کو ذکر اللہ میں گزاریں. یہ اللہ کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کا اس میں ذکر کریں. اور جو عقائد اہل بیت ہیں اور جو نظریات اہل بیت ہیں بالکل ان کے مطابق ان دنوں کو گزاریں. ہم کوئی نئی بات نہیں کرتے. دیکھ لیں کہ اہل بیت محرم الحرام کو کیسے گزارتے تھے, اور روزے رکھیں. دیکھیں رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ رسول پاک اسلام یہ محرم کے روزے رکھتے تھے. فرمایا اللہ کو بھی یہ سب سے زیادہ پیارے ہیں. تو بھائی یہ کرنے والے کام کریں, یہ افراتفری, یہ شور شرابہ, اس سے باہر نکلیں. پوری دنیا میں اور دیگر مذاہب کے سامنے ہم نے اپنا تماشا لگا رکھا ہے. ہم اس واہ ویلے سے دوسروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بس یہ رونا دو نہیں رہ گیا. بھئی اللہ سے ڈریں, کو احترام انسانیت سیکھیں اور مقدس شخصیات کا احترام کریں. آخری میسج یہ ہے پیغام کے ذریعے, یہ شہر اللہ ہے, اس کو ذکر اللہ میں گزاریں. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت لائن ہے. میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن اب نہیں کہوں گا. یہ شہر اللہ ہے, اس کو ذکر اللہ میں اپنا وقت بنا کے گزاریے. یہ کام ہے کرنے والا محرم الحرام کے حوالے سے. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے محمد ابرار ظہیر صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, دلی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا جانا آنا قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان خوش وقتوں میں شامل کرے. بہت جلد اللہ کا آمین انشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ایک بڑی پیاری شخصیت موجود رہے, عبد المنان راسک صاحب. ہی از دا اگین لکی ون. کبھی وہاں ہوتے ہیں کبھی یہاں ہوتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہی رہتا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اللہ ورفع قدرکم یا خان. ہمارے لیے بھی دعا کر دیا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سوچ سے بڑھ کے حرمین کا قرب عطا کرے, اور اللہ آپ کی نسلوں کو حرمین کا راہی بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. لے جی, سیگمنٹ ختم ہو گیا ہے, لیکن ہماری یہ باتیں اور یہ ہمارا ٹاپک ختم نہیں ہوا. اس کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی. اور یہاں پہ ایک وقفہ ہے, اس کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آپ نے جو خواب دیکھ رکھے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.